کوئی بھی انسان کسی کو ستاتا ہے تو وہ ستانے کے بعد میں یہ نہ سوچے کہ مجھ سے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ کوئی کسی کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، مظالم ڈھا رہا ہے، تو وہ یہ نہ سوچے ہرگز کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ قرآن کے اندر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے برابر بھی اگر آپ نے نیکی کی ہے تو کل قیامت کے دن اپنی نگاہوں سے دیکھو گے، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرے برابر آپ نے گناہ کیا ہے، چاہے وہ چھپ کر کیا ہو، لوگوں کے سامنے کیا ہو، کہیں بھی کیا ہو، وہ بھی قیامت کے دن دیکھو گے۔ تو کوئی ظلم کرنے کے بعد میں یہ نہ سوچے کہ میں بچ گیا، مجھے کسی نے نہیں دیکھا، اب مجھے اس کا حساب دینا نہیں ہے۔ ارے بڑے بڑے ظالموں کا عبرتناک انجام کیا آپ نے سنا نہیں؟ کیا آپ نے غور و فکر نہیں کیا قرآن کے اندر؟ اللہ تبارک و تعالی جب پکڑنے پر آتا ہے، پکڑ کرنے پر آتا ہے، تو نمرود جیسے بادشاہ کو ایک مچھر سے ہلاک فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب پکڑ کرنے پر آتا ہے تو فرعون جیسا بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کی پکڑ کی تو دریا کے اندر ڈبو دیا، اور صرف ڈبو ہی نہیں دیا، اس کی لاش آج تک مصر کے میوزیم میں سڑ رہی ہے۔ عبرتناک بنا کر کے رکھ دیا اس کو، عبرت بنا کر کے رکھ دیا اس کو، عبرتناک انجام ہوا اس کا۔ شداد خزانے کی کمی نہیں تھی، شداد نے تو اپنی جنت ہی الگ بنا لی تھی، اپنی جنت ہی الگ بنا لی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کی پکڑ کی تو جنت بنائی تو بے شک تھی اس نے، لیکن اس بنائی ہوئی جنت کی سیر نہ کر سکا، رہا باہری، اندر جانا چاہتا تھا، شاید کہ ایک قدم اندر رکھ دیا تھا اور ایک قدم باہر تھا۔ اسی وقت حکم ہوا کہ اے ملک الموت اس کی روح قبض کر لو ابھی اسی وقت، جنت کی سیر نہ کر سکا۔ ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو، موت آئی تو قارون کہتا چلا ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ دولت، قارون کی دولت کچھ کام نہ آ سکی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول بیٹھا تھا، بھول گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کی پکڑ کی تو دولت کے ساتھ، اس خزانے کے ساتھ قارون کو زمین کے اندر دھسنا پڑا، اس کو دھسا دیا کہ بڑے بڑے محلات کام میں نہیں آئے، اس کو بچا نہ سکے، شداد کو شداد کی جنت نہ بچا سکی، فرعون کو ان کی حکومت نہ بچا سکی، نمرود کو اس کی حکومت نہ بچا سکی۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی پکڑ کی تو دنیا والوں کے لیے یہ عبرت بن کر رہ گئے۔ نمرود نے کتنے بچوں کو قتل کیا تھا، فرعون نے کتنے بچوں کو قتل کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صفا ہستی سے اس کو مٹا کر رکھ دیا۔ آج دنیا کے اندر کوئی بادشاہ، ارے وہ بادشاہ ایسے تھے کہ ان کو 2-4 سال 5 سال 10 سال کے لیے حکومت نہیں ملی تھی، 100-200 سال حکومت کر کے گئے تھے وہ بادشاہ، عمریں بھی بہت تھی،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب یہ لوگ بھولے، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، مگر خود ہی اپنے آپ کو رب کہلانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جب پکڑ کی تو ان کو کوئی دولت، کوئی خزانہ، کوئی محلات، ان کے فوج، ان کا لشکر بچا نہ سکا۔ آج اگر دنیا کے اندر کسی کو حکومت ملتی ہے 5 سال، کسی کو 10 سال، اور کوئی یہ سوچے کہ ہم ظلم کرنے کے بعد میں بچ جائیں گے، نہیں۔ ارے جب فرعون جیسا بادشاہ، نمرود جیسا بادشاہ، حامان، شداد، قارون یہ نہ بچ سکے، تو آج کا فرعون اپنے آپ کو یہ نہ سوچے کہ میں بچ جاؤں گا۔ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئے گی، جس دن خالق کائنات کی پکڑ آئے گی، اس دن نہ ہی حکومت بچا سکے گی، نہ ہی آس پاس کے لشکر بچا سکیں گے، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ جو عبرتناک انجام فرعون کا ہوا، جو حامان کا، شداد کا، قارون کا، نمرود کا ہوا، وہی آج کے بادشاہوں کا، جو بادشاہ اپنی رعایا پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، جو بادشاہ انسانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، آج جب ان کی پکڑ آئے گی تو ان کا بھی ایسا ہی عبرتناک انجام ہوگا۔ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر آج مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم ظلم ڈھانے کے بعد میں بچ جائیں گے، ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان لوگوں کے لیے بھی پکڑ آئے گی، اور جس دن پکڑ آئے گی، اللہ کی گرفت میں آئیں گے، تو پھر انہیں کوئی بچا نہ سکے گا۔